سبھی کو یہاں بحث پہ ہاتھ دیتا ہے میرا نگلے تلاش رزق میں جبھی قدم میرا نگلے تلاش رزق میں جبھی کا جنازہ نکال دے مولا حسینی لوگ بیٹھے ہیں سنیے گا یزیدیت کا جنازہ نکال دے مولا یزیدیت کا جنازہ نکال حسینی رنگ گرو میں ہم سب کو ڈھال دے مولا شہدائے کربلا فیضانے کربلا نعرے حیدری ڈھال دے یہی دعا ہے کہ رزق حلال دے مولا بھائی آپ نے تو کلام میں سنا ہوگا مشہور زمانہ کلام چھپ چھپ کے میں رکھتا رہتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے میں پاگل سا ہو جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے مدینے کی بات جب آتی ہے انسان بیتاب ہو جاتا ہے اکثر بھائی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں دیوانے بیٹھے ہیں حضور کے چاہنے والے بیٹھے ہیں ایک شعر سنیے گا در رسول پہ جانے کی آرزو ہے بہت سب کی طرف ہے سب کی تمنا ہے سنیے گا در رسول پہ جانے کی آرزو ہے بہت در رسول پہ جانے کی آرزو ہے بہت در رسول پہ جانے
فرمائی میں چاہتا ہوں پورا مجمع میرے ساتھ حضور کی نعت پڑھے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ سے اور تازہ ہو جائیں. حضور کی نعت، یہ زبان کس کام کے لیے؟ اگر اس زبان سے حضور کی نعت نہ پڑھ سکے، اس زبان سے حضور کی تعریف نہ کر سکے، یہ زبان کس کام کے لیے ہے؟ حضور کی نعت آپ بھی پڑھیں. جیسے میں حضور کی نعت پڑھتا ہوں، آپ بھی حضور کی نعت پڑھیں. کیسے پڑھیں گے حضور کی نعت؟ میرے ساتھ مل کر پڑھ دیں. کیا نبی 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 بشیر تو نذیر تو بشیر تو نذیر تو سراج تو منیر تو بشیر تو نذیر تو سراج تو منیر تو بشیر تو نذیر تو سراج تو منیر تو کوئی جواب نہ ہے کیا کوئی جواب نہ ہے کیا کوئی جواب نہ ہے کیا سب سے بے نظیر تو بشیر تو نذیر تو سراج تو منیر تو کوئی جواب نہ ہے کیا سب سے بے نظیر تو حکیم تو نبی تو حکیم تو نبی تو حکیم تو نبی تو خدا کا ہے حبیب تو حکیم تو نبی تو خدا کا ہے حبیب تو خدا کے ہے غریب تو خدا کے ہے غریب تو خدا کے ہے غریب تو یہ کہہ رہی ہے عاشقی نبی 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 تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، پیغام رسول کانفرنس، سرزمین جھولا سائی، حبیبیہ قادریہ کمیٹی. اکثر بھائی ایک بات ہے، اور دلوں کی بات میں نہیں کرتا، ایک منٹ کی بات کرتا ہوں. لوگ بڑے شانتی سے سنتے ہیں، لوگ بڑے شانتی سے سنتے ہیں اور اشعار سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں سنیے گا، ایک شعر پڑھتا ہوں دیوانے کے حوالے سے سنیے گا، سنیے گا ذرا محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ. ہاں خاص تو باب بھائی نبی 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 نبی. ارادہ تھا جو قتل کا مجھے بھر میں ڈل گیا. سنیے گا. ارادہ تھا جو قتل کا مجھے بھر میں ڈل گیا. عمر نے دیکھا جب انہیں، عمر نے دیکھا جب انہیں، عمر نے دیکھا جب انہیں، ان کا دل بدل گیا. ارادہ تھا جو قتل کا مجھے بھر میں ڈل گیا. عمر نے دیکھا جب انہیں تو ان کا دل بدل گیا. حضور کفر بول اٹھا، حضور کفر بول اٹھا، عجب ہے شان مصطفیٰ. حضور کفر بول اٹھا، عجب ہے شان مصطفیٰ. بنا دیے ایک پل میں وہ، بنا دیے ایک پل میں وہ، بنا دیے ایک پل میں وہ جہنمی تو جنتی. نبی 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 نبی. اب ایک شعر سنو، ایک شعر. ہمارا ایسا حال ہے، سنیے گا. ہمارا ایسا حال ہے کہ سو رہے ہیں رات بھر. صحیح بول رہا ہوں میں؟ صحیح بول رہا ہوں. اب حضور کی محبت دیکھیں، حضور کی محبت
اب دیکھیں ہمارا ایسا حال ہے کہ سو رہے ہیں رات بھر، نبی کی بات پوچھ مت، نبی کی بات پوچھ مت، نبی کی بات پوچھ مت، وہ رو رہے ہیں رات بھر۔ ہمارا ایسا حال ہے کہ سو رہے ہیں رات بھر، نبی کی بات پوچھ مت، وہ رو رہے ہیں رات بھر۔ وہ کہہ رہے ہیں سجدے میں، وہ کہہ رہے ہیں سجدے میں، وہ کہہ رہے ہیں سجدے میں، خدا یا سب کو بخش دے، وہ کہہ رہے ہیں سجدے میں، خدا یا سب کو بخش دے، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ شفاعت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، پیغام رسول کانفرنس، سرزمین جھولا سائی، ماں حبیبیہ قادریہ کمیٹی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ جاتے ہیں حضور کو لینے کے لیے، ان کی کمزور تھی، وہ جاتی ہیں حضور کو لینے کے لیے، جب حضور کو لے دیتی ہیں واپس آتی ہیں، پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت رہتی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، دیوانے بیٹھے سنیے گا، دیوانے بیٹھے ایک شعر سنیے گا، ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ رسول کے رسول اس کی پشت پر ہے جلوہ گر، اب حضور بیٹھ گئے سنیے گا، رسول کے رسول اس کی پشت پر ہے جلوہ گر۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ اختر بھائی اس علاقے میں الحمدللہ کئی سالوں سے شہر کٹک میں الحمدللہ دین و سنت کا کام ہمارے بہت عزیز، بہت پیارے اور ہمارے اچھے ہم سے بڑے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ اس وقت یہاں دین و سنت کا کام کر اللہ دین و نظر سے محفوظ رکھے۔ ذرا محبت کے ساتھ باتوں اٹھائے بولے یا رسول اللہ۔ رسول کے رسول اس کی پشت پر ہے جلوہ گر، یہ سب سے آگے جائے گی، یہ سب سے آگے جائے گی، یہ سب سے آگے جائے گی، حلیمہ تو نہ فکر کرے۔ رسول کے رسول اس کی پشت پر ہے جلوہ گر، یہ سب سے آگے جائے گی، حلیمہ تو نہ فکر کرے۔ ارے کیوں پرملا ہے، ارے کیوں پرملا ہے، تو ہم سے کیوں نڈھال ہے، ارے کیوں پرملا ہے، تو ہم سے کیوں نڈھال ہے۔ چلے گی تیز تیز اب، چلے گی تیز تیز اب، چلے گی تیز تیز اب، حلیمہ تیری اوٹنی۔ نبی 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 اب اس کے ساتھ منقبت کے ساتھ پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ منقبت کے ساتھ یہ غوث اعظم کی محفل ہے، دیوانے بیٹھے پڑھ دوں میں ماشاء اللہ، غوث اعظم کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سنیے گا سنیے گا سنیں۔ غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، ذرا محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، عبد القادر جیلانی، غوث اعظم جیلانی، عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، عبد القادر جیلانی۔ نام بھی کتنا، 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 نام بھی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ کچھ جملے آپ تک پہنچے میرے سننے والے اور سنانے والے دونوں کی پکڑ ہر شخص ہوگی۔ سننے کی نیت کیا ہے، سنانے کی نیت کیا ہے۔ یہ خطیب کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بے نمازی آیا ہے تو سجدے کا تحفہ دے کر جلسے سے بھیجے۔ خطیب کی نیت یہ ہونی چاہیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ، پیغام رسول کانفرنس، پیغام رسول کانفرنس، حلیلیہ قادریہ کمیٹی مناسائی شہر کا۔ میں یہاں پہلی مرتبہ آیا، استقبال بہت خوبصورت ہوا اور یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ میں تو چلا جاؤں گا۔ مجاہد ملت کے مشن کو زندہ رکھ رہے ہیں علامہ غلام مرتضیٰ صاحب، یہ ان کے حقدار ہیں۔ میں پہناتا ہوں آپ کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اہل سنت، عالمیت تبلیغ سیرت، سردار حضور مجاہد حضور حبیب، مجھ سے بڑا خطیب آپ کے علاقے کا امام ہے۔ پہلی فرصت سے سمجھ لیجیے، لاکھ تقریر آپ بڑے بڑے خطیبوں کی سن لیجیے، اور جمعہ کے خطاب پر توجہ نہ ہو تو ایسی تقریر سننا آپ کا جائز ہے، کیونکہ آپ کا امام آپ کا بادشاہ ہے، آپ کا رہبر ہے۔ جب ان کی بات نہیں سمجھ میں آتی تو میری ایک گھنٹے میں کیا سمجھ میں آتا؟ بات پہلے سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پوچھو گی خطیب سے کہ تیرا مقصد کیا تھا، واہی کرانا یا اپنا علم گاڑنا لہرانا؟ وہ مثال دیے تھے وہاں شریف الحسن صاحب قبلہ نے کہ میں نے پھوٹا اکھاڑ دیا، کھمپا گاڑ دیا، خطیب کا کہنا تھا علاقے میں جا کر۔ تو ایسی نیت رکھنے والا ابھی خطیب نہیں ہوتا، وہ دنیا دار ہوتا، خطیب نہیں ہو سکتا۔ خطیب کی اصل نیت یہ ہونی چاہیے کہ ناپاک گندا مزاج لے کر بیٹھا آدمی جب جائے تو پاک اور صاف ہو کر جائے، اور سننے والا جب چلے گا تو یہ نہ سمجھے کہ میں گھر میں بیٹھوں گا تو محلے والے دوسرے یہ مجھے اپنے کام کو جبرت چھوڑ کر نہ آئے۔ زبردستی کوئی بھی چیز حرام ہے۔ میں بڑی مثال دے رہا ہوں، سنیے، زبردستی کوئی بھی چیز حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب ہم زبردستی اس سے کہیں کہ نماز پڑھو 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 پڑھو۔ ایک مثال ہے میرے گاؤں میرے علاقے میں بہار کا یہ واقعہ ہے، ایک بندہ کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب جمعہ اسے پڑھائی کا چھوڑیں گے، پڑھوانا ہے جمعہ کی نماز۔ نہلایا دھلایا، جمعہ کے دن لے کر چلا گیا مسجد۔ اب وہ نیت مان رہا ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز زبردستی، نماز پڑھیں گے نہیں، گاؤں والا لوگ چھوڑے گا نہیں، اللہ، یہ اس کی نیت۔ اب ذرا بتائیے کہ زبردستی کی نماز میں جسے نیت بھی صحیح سے نہ آئے، اللہ کا خوف نہیں معلوم، تو زبردستی کوئی نماز پڑھے تو قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے اگر جب کوئی تقریر سنے، آپ کا مزاج ہی نہیں ہے دین کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے، تو آپ کا یہ تقریر سننا حرام ہے، کیونکہ آپ دین کی باتوں کو اگر ذہن سے اڑا رہے ہیں اور اس پہ ترجیح اور توجہ نہیں دیتے، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یہاں سے سمجھ لیں کہ جتنی گفتگو ہوگی مجھے بھی سمجھ کر بولنا ہے اور آپ کو سمجھ کر سننا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی خوف الہی لے کر بولنا ہے اور آپ کو بھی خوف الہی لے کر سننا ہے، تب جا کر میرا سنانا بھی کامیاب ہوگا اور آپ کا سننا بھی کامیاب ہوگا۔ تو اجازت ہے آپ لوگ تقریر سماعت کرتے ہیں نا کٹک کے لوگ، ذرا آپ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آواز سے ہاتھ اٹھائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر یہاں کے لوگ یہاں آئے ہیں تو زیارت ہو جائے، آپ لوگ اور حشر میں زیارت کام آ جائے۔ ہاں تھوڑی دیر آ جائیں آپ لوگ، ایک دو آدمی کو چھوڑ دیجیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا معاملہ ہو تو سلجھا دیں گے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ اور دلیل پیش کرے کہ آپ سن رہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کی نزل کفا و سلام پیدا عبادی الذین اصطفیٰ، خصوصاً پیدا سید الورا شمس الدوحا بدر الدجا عمد الہدی خیف الورا رافع البلاء وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔
صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. اعوذ باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دو چار شعر کہتے لفظ بولیں. ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ زمانہ ملتا. ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ زمانہ ملتا. کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. ان کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتا. ان کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے ان کا نقش قدم ان کا راستہ ملتا. ان کا نقش قدم نماز پڑھ کے کہ اگر تاریخ یاد ہے تو شعر سمجھ میں آ جائے. طائف کے میدان میں کیا ہوا اور حضور کے ساتھ پیر لہولہان ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہو یہ بات پتھر برسائے گئے تھے حضور پر. میں تفصیلی گفتگو اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا, بس تاریخ کو ذہن میں رکھیں اور شعر ملاحظہ کریں. ان کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے. ان کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے. یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا. صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا. یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا. مل جاتا کسی تاب پر رکھ کر میں اپنی آنکھیں. بھول جاتا کسی تاک پر رکھ کر میں اپنی آنکھیں. یوں ان کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا. یوں ان کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا. اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ تھا دروازوں پر خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی. ابھی سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہے کہ ہماری بچیاں بہن کے ساتھ اس میٹر کو مختلف سنیں گے تھوڑی دیر آپ, اور میں بڑے جلدی لہجے میں کہتا ہوں کام بڑا کر جاتا ہے اگر آپ کیچ کر لیں تو انشاءاللہ. میرا وہ معاملہ نہیں تو بول کر مجھے چلی جانا رہنا آپ کو سمجھیں گے بات. میں بات نہیں کرتا ہوں جس کی پکڑ نہ کوئی غیر کر پائے نہ کوئی معاملات یہاں پہ ہو پائے. بات اس طریقے سے کی جائے گی انشاءاللہ. کیچ کر کے دکھائیں گے بات کو. اب یہاں کیا ناشتہ سا بڑا نہیں رضا ساؤنڈ آپ ہی ہے کہ اللہ سلامت رکھے آپ پر بعد میں خالی آپ کھاتے نہیں دقت کی بات نہیں. تو سنیں کہ دروازوں پر خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی. دروازوں پر خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی. ہمیں یہ اجڑی ہوئی بستیاں اچھی نہیں لگتی. تو سمندر کا سینہ چین سکتی چلتی تو سمندر کا سینہ چین سکتی تھی. یوں ساحل پہ ٹھہری کشتیاں اچھی نہیں لگتی. یوں ساحل پہ ٹھہری کشتیاں اچھی نہیں لگتی. اور خدا بھی یاد آتا ہے یہاں سب کو مصیبت. خدا بھی یاد آتا ہے یہاں سب کو مصیبت. دنیا کی یہی خود غرضیاں اچھی نہیں لگتی. انہیں کیا ملے گی ماں کے قدموں تلے جنت. انہیں کیا ملے گی ماں کے قدموں تلے جنت جنہیں اپنے گھروں میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی. کیا ملے گی ماں کے قدموں تلے جنت جنہیں اپنے گھروں میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی. آئیے اپنے و محبت کے ساتھ ہمارا مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے سابق معاب میں درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا 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 صلاۃ و سلام دائما سرمدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان کا وہ اکلوتا ایسا نقیب جن کے نام سے بس نہیں تعالیٰ لوگ سمجھ ہی جاتے ہیں کہ کٹک کے کوئی اور راجا نہیں اختصار. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. اس لہجے کو اس انداز کو
اور آپ کے پاس ترنم کے بادشاہ جلوہ گر ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی ایک الگ شناخت ہے اور لہجہ ان کا بڑا اچھا رہتا ہے، سادگی بڑی خوبصورت انداز سے نبھاتے ہیں اور سادگی ان کا معاملہ بھی ہے، سادگی سے بڑا اہم رشتہ ہے ان کا۔ اللہ اس رشتے کو بھی قائم اور دائم فرمائے۔ بس چند منٹوں کی گفتگو انشاءاللہ، تاکہ میرا آنا جس مقصد سے ہوا ہے میں اپنے مقصد پر کام کر جاؤں، ورنہ بلا مقصد کوئی چیز کامیاب نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو بلا مقصد پیدا ہے۔ اللہ نے چوٹی بھی پیدا کیا نا مقصد کے تحت، بلا مقصد نہیں کیا۔ ابھی یہ مائک آواز دے رہی ہے نا آپ کو، اگر یہ آواز نہ پہنچائے آپ کہیں گے مولانا یہ تو اپنا کام ہی نہیں کر رہا ہے، ہم تک آواز نہیں پہنچانا، کوئی کام کا نہیں، ہٹاؤ اس سے۔ اور مطلب اس کا مقصد ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچے، اور نہیں پہنچائے تو یہ چیز خراب ہے، آپ پسند نہیں کریں گے، بیکار۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس مقصد کو اپنانے کی کوشش کرو، تب اللہ تم سے راضی ہوگا، ورنہ قطعی راضی نہیں۔ مقصد اصلیہ پر آپ کی توجہ ہو، میں اس وقت آپ کو لے کر جاؤں گا، بس تقریر سننے کو تیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لیکن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ترجمہ سنیں، اللہ فرماتا ہے بندو اگر تمہیں زمین، جائیداد، پراپرٹی، مال و زر دیں شکر گزار بن جاؤ، ہم بڑھا کر دیں گے۔ ولئن کفرتم، دولت تیرے پاس، شہرت تیرے پاس، بلڈنگ، زمین، جائیداد، پراپرٹی تیرے پاس، اور ناشکری کرتا رہا، ان عذابی لشدید، تو بے شک تیرا رب سخت عذاب والا۔ سن لیا؟ دو حدیث پاک کا ٹکڑا پیش کیا میں نے، وہ بھی سن لیں۔ ابھی ہے نا کچھ لوگوں کو غرور ہے، یہ بھی میں اپنے انداز میں نہیں آیا، میں آپ کو پہلے تمہید سمجھا دیتا ہوں۔ میرا اپنا معمول ہے کہ جب تک ذہن میں نہیں اترے کہ تقریر کس موضوع پہ ہو تب تک میں آگے بڑھتا نہیں ہوں۔ دو حدیث پاک کا ٹکڑا جو پیش کیا میں نے، ترجمہ سن لیں۔ کچھ لوگوں کو غرور آتا پیسے آنے کے بعد، کل تک رہ رہا تھا جھوپڑی میں، ابھی اگر سیمنٹ اور اینٹ کا گھر بن جائے پھر وہ چھت چاہے گا، چھت کے بعد 1 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ، صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا خلق الانسان عجولا، میں نے انسان کو ناصبرا پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا داری میں ناصبری کرو، کبھی یہ دیکھو کہ نماز میری کم ہوئی ہے اور پڑھوں میں، تسبیح کم ہوئی ہے اور پڑھوں میں، اللہ کا ذکر اور کروں میں۔ جب اس میں ناصبری ہوگی تب جا کر غلام غوث بنو گے، تب جا کر غلام غنی نواز بنو گے، کوئی فائدہ نہیں۔ ناصبری کا ایک الگ مقام ہے۔ میرے غوث اعظم ناصبری کے عالم میں تھے، کیونکہ بندگی میں صبر نہیں تھی، اتنی بندگی کہ میں اللہ کہا تو مردے کو زندہ کر دیا۔ آپ واقعہ سنتے ہیں نا کہ مردے کو زندہ کر دیا، انہوں نے اپنے نام سے نہیں کیا تھا، اللہ کے نام سے کیا، کہ وہ غوث اعظم کا پاور نہیں، اللہ نے اپنے عطا سے غوث اعظم کو دیا کہ تم نے میرا نام لیا نا، چل مردے کو زندہ کر دو، مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ یہی مسئلہ۔ اب آگے آئیے، ترجمہ سنیں۔ غرور آتا ہے کہ اپنی اوقات حیثیت کو بھول بیٹھتے ہیں۔ سائیکل والا اگر سائیکل کرنا رہا تو بائک والا اگر بن جائے تو پھر سائیکل والے کو ترجیح نہیں دیتا کیونکہ اس کی اوقات بڑی ہو گئی۔ اب کوئی خان ہے نا برادری کا تو وہ انصاری کو ترجیح نہیں دے گا، چھوٹی ذاتی سمجھے گا اسے، برادری میں چھوٹا سمجھے گا اسے۔ کوئی شیخ ہے تو خان صاحب سمجھیں گے کہ شیخ چھوٹا ہے مجھ سے، کوئی شیخ ہے تو انصاری کو سمجھے گا کہ چھوٹا ہے مجھ سے۔ پروار میرے نبی پاک آپ کے تکلم کا جواب ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ آقا فرماتے ہیں کوئی عربی اجمی سے بڑا نہیں، کوئی اجمی عربی سے بڑا نہیں، کوئی گورا کالے سے بڑا نہیں، کوئی کالا گورے سے بڑا نہیں، کوئی خان شیخ سے بڑا نہیں، کوئی شیخ خان سے بڑا نہیں، کوئی خان انصاری سے بڑا نہیں، کوئی انصاری خان سے بڑا نہیں، الا بالتقوی۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ اللہ کا خوف نہیں خان صاحب، برادری کے خان ہیں، اللہ کا خوف نہیں تو ایسی برادری جوتے کے نوک پر کہو سبحان اللہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں
برادری بڑی نہیں ہے، خوف الہی بہت بڑی شے ہے. اللہ کا خوف بہت بڑا معنی رکھتا ہے. جب خوف الہی نہ ہو برادری لے کر کیا کرے گا؟ آپ ذہن قریب کر اور میرے اس پیغام کو سنو. اللہ کی مشیت سے نہ میں لڑ سکتا ہوں، نہ آپ لڑ سکتے ہیں، نہ شاعر اعظم ہندوستان شامل اختر لڑیں گے، نہ اختر رضا صاحب لڑیں گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری خواہش تو یہ ہے میری داڑھی کبھی سفید نہ ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کہیں گے مولانا نہیں، وقت ایک ایسا آئے گا آپ کی داڑھی سفید ہو جائے گی. میں بھی کالا کر لوں، کوئی کیمیکل لگا لوں، کسی مہندی کا استعمال کر لوں، کیا پھر وہ کالی ہو جائے گی؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے پھر سفید ہونا ہے. میں نے غور کیا، اے اللہ یہ بیچ کی دنیا بڑی کٹھن دنیا ہے. کیا بنائی ہے تو نے؟ تیری مشیت کو کوئی للکار نہیں سکتا، تیری مشیت سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اللہ کا قانون تو دیکھو، اللہ کی مشیت تو دیکھو. جب پیدا کرتا ہے اوقات دو بوند ناپاک قطرے کی ہے، بعد میں بنتا ہے کوئی ڈاکٹر، بعد میں بنتا ہے انجینئر، بعد میں بنتا ہے پروفیسر، بعد میں بنتا ہے ایڈوکیٹ، بعد میں بنتا ہے کاروباری. اب ذرا ذہن قریب کرو، آپ کے علاقے میں رکشا چالک بھی ہوگا، آٹو ڈرائیور بھی ہوگا، آپ کے علاقوں میں اربوں کا مالک بھی ہوگا، آپ کے علاقے میں کروڑوں کا مالک بھی ہوگا. اب سوال یا نشان آپ سے لگاتا ہوں، اگر آپ کے علاقے کا کوئی غریب مرے گا، جنازہ کس پر لے کر جاؤ گے؟ آپ کہیں گے مولانا مسجد میں 10,000 کی کھاٹ ہے جو چندے سے لے کر رکھی گئی، اسی کھاٹ پر اس کا جنازہ جائے گا. میں آپ سوال کرتا ہوں، تیرے علاقے میں اس ٹوکریوں پہ گھومنے والا آدمی ہے، ایڈوکیٹ ہے، انجینئر ہے، کوئی BMW کا مالک، کوئی جیگوار کا مالک، کوئی مرسیڈیز کا مالک، کوئی BMW کا مالک. اگر اس کا انتقال ہو جنازہ اسکارپیو پہ جائے گا، BMW پہ جائے گا، جیگوار پہ جائے گا. آپ کہیں گے مولانا کیا پاگلوں والی بات کر رہے ہو؟ اگر غریب مارے یا رئیس مارے، ڈاکٹر مارے، رکشا چالک مارے، جائے گا اسی گھاٹ پہ جو جنگل سے لے کر لگی گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اے مولا مجھ سے نہیں لڑ سکتے، میرے قانون سے نہیں لڑ سکتے، میری مشیت سے نہیں لڑ سکتے. شاعر کہتا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے، میں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ، پیغام رسول پاک. اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. مولوی عزیز الرحمان تو بڑا خطیب ہے، نہیں خوف الہی نہیں، خطابت میری رنگ نہیں لائے گی، کوئی بات خطابت سے بننے والی نہیں. میں سینکڑوں تقریر کر لوں، تقویٰ میرے اندر نہیں، پرہیزگاری نہیں، نماز کی تقویت نہیں، فروض و اتقا نہیں. تقریر کیا مجھے کامیاب کرے؟ اللہ کا ڈر ہے وہ کامیاب کرے گا. ذرا ذہن قریب کر کے سننا، میں بہت بڑا شاعر بن جاؤں، بہت اچھی آواز کا مالک ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں. اگر تیرے پاس تقویٰ نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، رضا الہی کی چاہت نہیں ہے، نبی کا عشق نہیں ہے، نعت خالی سے جنت نہیں ملے گی. نماز بھی ہو، نعت بھی ہو، اللہ کی قسم یہاں بھی جنت ہی ہے. اللہ یہ مت سمجھو کہ ہم جلسے والے کہیں گے نعت خانی جنت پہنچا رہی ہے، نمازی ہوگا تو جنتی بنے گا، صرف نعت خانی جنت میں نہیں جانے والی. ذرا ذہن قریب کر کے سننا، بتانا کیا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم اگر ایمان تازہ ہو تو بات سمجھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. میں شاعر ہوں، آپ نے کبھی کسی مولوی سے سنا؟ بڑے بڑے پیر کی تقریر سنی، بڑے بڑے خطیبوں کی تقریر سنی. آپ نے کبھی سنا کہ اللہ پوچھے گا نعت کیسے پڑھتا تھا؟ اللہ کبھی پوچھے گا تو نے نعت خانی کی کہ نہیں کی؟ اللہ یہ پوچھے گا اس جلسے میں پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ اللہ یہ پوچھے گا تو اس جلسے میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کتنی نعت شریف پڑھا؟ اللہ کی قسم یہ نہیں، سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، تیرا اعمال کیا ہے؟ ارے شاعروں، نبی کے دیوانوں، تقویٰ بھی رہا، نعت نبی بھی پڑھا، اللہ کی قسم دنیا بھی ملے گی، بات کرنے کے جنت. حق ہے.
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہل سنت والجماعت پر یہ تمغہ نہ لگائے کہ ہم لوگ کام کے لوگ نہیں، یا جتنا کام ہم کرتے ہیں نا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کام کر لے. ہمارا جینا مرنا نبی کے عشق میں ہے، اور جو نبی کے عشق میں جیتا ہے نا اپنا بچہ دین کے لیے قربان کرتا ہے، اہل و عیال دین کے لیے قربان کرتا ہے. میں آپ سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں، لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں آپ لوگ رات بھر جلسے کرتے ہیں. رات تو سونے کے لیے اللہ نے دیا ہے، میں بھی جانتا ہوں اللہ نے رات سونے کے لیے دیا ہے. آپ کیوں جاگ رہے ہو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے، اللہ نے رات ہمیں سونے کے لیے دیا، پر خود کبھی سوتا نہیں ہے. اللہ سوتا ہے کیا؟ کہو اللہ سونے سے پاک ہے. بولو اللہ سونے سے، بڑی آواز سے اللہ سونے سے، پورے مجمع کی آواز ہے اللہ سونے سے، اللہ سونے سے، اللہ سونے سے، کھانے سے، پینے سے، رشتہ داری سے اللہ پاک ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ پاک ہے، ہمیں بھی معلوم ہے رات اللہ نے ہمیں سونے کے لیے دیا. پر جانتے ہو خود نہیں سوتا ہے، کیوں نہیں سوتا یہ بھی سن لو. آپ یہ سوچو گے جلسے میں ہوتا کیا ہے، آؤ ہم تمہیں آج بتاتے ہیں. جلسہ تیرے لیے مدرسہ ہے، تیرے لیے درسگاہ ہے، دین سیکھنے کی جگہ ہے. آج اگر بیٹھے ہو انشاءاللہ تقریر کام کر جائے گی، بس ذہن قریب کر کے سننا. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سونے سے پاک ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم اللہ سونے سے پاک ہے؟ وہ آ گئے کوہ طور پر، ہاتھوں میں بوتل لے کر کھڑے ہو گئے، اللہ سے سوال کرنے لگے، اللہم متی یخرجک نور، اے اللہ تو سوتا کب ہے؟ اللہ اکبر. اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، ہمیں معلوم ہے اللہ سونے سے پاک ہے. اے موسیٰ آپ کو نہیں معلوم اللہ سونے سے پاک ہے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، ابھی آپ کرسی پر بیٹھے ہو، ہوا چلے گی، آپ کی آنکھ لگے گی، لگ کر کھلے گی، آپ کو لگے گا کہ ہم سو گئے تھے. اللہ سے سوال کیا موسیٰ نے، اے اللہ تو سوتا کب ہے؟ ٹھنڈی ہوا چلائی اللہ نے، موسیٰ کی آنکھ لگی ہے، لگ کر کھلی ہے. اتنی دیر میں ہاتھ میں جو بوتل تھی وہ میری ٹوٹی. اب موسیٰ نے کہا مولا سوال یہی تو کیا تھا کہ تو سوتا کب ہے؟ جواب مل گیا مولا. ہاتھ موسیٰ کا، طاقت موسیٰ کی، پاور آف کیپٹن موسیٰ کا، استطاعت موسیٰ کی. آنکھ لگی ہے، لگ کر کھلی ہے. موسیٰ بوتل نہ سنبھال پایا. اے اللہ اگر تو سو جائے گا زمین کون سنبھالے گا؟ آسمان کی اونچائی، پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، یہ تمام شے بتا رہی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. وہی نعرے تکبیر، نعرے حق، پیغام اسلام، پیغام اسلام، پیغام رسول کا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی؟ آپ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا بھی میں نے پیش کیا تھا. حسین صاحب اوپر آ جائیے، حسین صاحب طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. غوث اعظم کے واقعات میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی آزمانا ہو تو آزمائیے، رات گزار سکتا ہوں. کرامت سنا سنا کر میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا، غوث اعظم کی کرامت ختم نہیں ہوگی. پر آج ہوتا کیا ہے؟ غوث اعظم کی محفل مردہ زندہ کرنے والا سمجھائیے. اچھا غوث اعظم کی محفل ہے نا، ہاں وہ جو عشاء کے وضو سے 18 سال تک فجر کی نماز پڑھے ہوئے وہ واقعہ ضرور سنائیے گا. اچھا یہ بھی واقعہ سنائیے گا کہ غوث اعظم دوڑے تھے، مردے قبر سے نکل گئے، نانا جان آ رہا ہے، یہ سب سنائیے گا. کیا ہوگا سن کر؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا ہوگا. کیا آپ نہیں جانتے ہو غوث اعظم کے بارے میں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ پوری زندگی کیا کرامت سنو گے؟ پوری زندگی کرامت چاہیے آپ کو. تیرے ہاتھ سے تیرے بیٹے نکل رہے ہیں، تیرے ہاتھ سے بیٹیاں نکل رہی ہیں، تیرے ہاتھ سے خاندان چھوٹ رہا ہے. کسی کے پاس دین نہیں، کسی کے پاس عقل سلیم نہیں، کسی کے پاس تاریخ اسلام نہیں، اور آپ کرامتوں میں الجھے ہوئے ہو. میاں میں تو یہ بھی کہتا ہوں معجزہ مصطفیٰ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حیات مصطفیٰ سمجھانے کی ضرورت ہے، کردار مصطفیٰ سمجھانے کی ضرورت ہے. غوث اعظم کی کرامت بتانے کی ضرورت نہیں، حیات غوث اعظم بتانے کی ضرورت ہے، خدمات غوث اعظم بتانے کی ضرورت ہے. اور ہم ہیں کہ کرامت میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ماں کے کوکھ میں تھے اور جب پیدا ہوئے استاد نے بسم اللہ خانی کے لیے بلایا، غوث اعظم نے 18 پارہ قرآن سنا تھا. پورا مجمع کیا سنا؟ تقریر ہو آگے نہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں یا رسول اللہ. آپ ذہن قریب ہو سنیں. آپ نے واقعہ سنا
18 12 कुरान सुना दिया गौसे आजम ने। आप पूछा उस्ताद ने ये कहाँ पढ़ा आपने, बड़ा तफसीली वाकया ये, इसको बोलने में मैं आधा घंटा लगा सकता हूँ पर नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका वक्त बड़ा कीमती है। हम लोग तो बेकार का वक्त लेकर घूमते हैं, कभी यहाँ समझाते कभी वहां समझाते। आप लोग वक्त निकाल लीजिए, बड़ी बात। ये हमारी तकरीर की मेराज है, वाह ये मेरी तकरीर की मेराज है कि आप लोगों ने वक्त निकाला, वरना आवाम आजकल तो जलसे में बैठने को तैयार है क्योंकि आजकल तकरीरें ऐसी नहीं होती। मसला ही ये बना जा रहा है कि उछल उछल ही मामला है, बस कुर्सी तोड़ेंगे बड़े खतीब है, माइक 2 बार फेंकेंगे बड़े खतीब हो गए, ये मसला चल रहा है। पर ये उम्मीद मुझसे अब मत रखिएगा, जितना चेखना चिल्लाना था मैंने चिल्ला दिया। अब जरा पते की बात करम इजाजत है आप लोगों को, करम ओ या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, बस या रसूलुल्लाह। हाँ अब जहन करीब हो आपका और मुस्तकिल मिजाज होकर मेरी इस गुफ्तगू को सुने आप ईमानदारी के साथ। गौसे आजम की करामत 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 18 पारा कुरान सुनाया। उस्ताद ने पूछ लिया कहाँ सीखे, किसने पढ़ाया? कहा जब मैं माँ के पेट में था। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो दीवान, माँ के पेट में था। माँ बैठती तो कुरान पढ़, खड़ी होती तो कुरान पढ़, सोती तो कुरान पढ़, जब जाग जाती तो कुरान पढ़, उठना बैठना खाना सोना जागना हर लम्हा कुरान की तिलावत करती थी जब तक पेट में रहा। 18 पारा कुरान मैंने माँ के पेट में याद कर लिया। आप बात समझोगे? यहाँ सुभान अल्लाह तो बोल दिया तमाम बाकी अल्लाह के लिए। अब जरा बेटियों के दामन को संभालना, यहाँ से अपने बीवियों के किरदार को संभालना और मेरे इस पैगाम को अपने दामन में लेकर जाना, वरना जल से सैकड़ों करा लो कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। इस पैगाम को लेकर जाओ, बेटियों को कामयाब बनाओ, अपने बहनों को कामयाब बनाओ, अपनी शहजादियों को कामयाब बनाओ। जब तेरी एक बेटी कामयाबी की दहलीज पर कदम रखेगी, उसके कोख से जितने बच्चे पैदा होंगे अल्लाह की कसम वो माँ पढ़ रही थी कुरान, कुरान पढ़ने वाली माँ थी तो हाफिज़े कुरान बेटा पैदा हुआ। आज तो सबके घर में एंड्रॉइड मोबाइल है, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत? गलत करो, एक घर में 4 मोबाइल, 30 30 60 1,20,000 का मोबाइल पाओ, 30,000 से कम का क्या दें? मोबाइल शरीक क्या है? 30 30 60 4 मोबाइल है, बेटा बेटी मिला 4 मोबाइल है, 1,20,000 का मोबाइल है। बड़े लोग हो गए, बड़े लोग हो गए हैं तो मोबाइल कायदे से इस्तेमाल करो, वरना पेशानी में जो दाग लगेगा ना कयामत के दिन पकड़े जाओगे। औरत नहीं पकड़ी जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में घसीटेगी, औरत 4 को लेकर जाएगी, अकेले यहाँ भी नहीं मानने वाली, हश्र में भी नहीं मानने वाली, यहाँ भी बर्बाद करेंगे वहां भी करेंगे। कायदे में अभी ले आओ ताकि वो भी फायदे में रहो। आगे सुने आप बकौल समाप्त कीजिए। माँ कुरान पढ़ रही थी तो हाफिज़ कुरान पैदा होगा। आज जो मैं आपके कटक का मामला नहीं जानता पर मेरे इलाके की बात करता हूँ और अलग ऐलान करता हूँ, देखता हूँ हर घर में मोबाइल। बच्चा इमाम साहब के पास पढ़ता है 2 घंटा, क्या घंटा पढ़ाते हैं इमाम साहब बच्चों को? बच्चों मकतब में 2 घंटा वो मदरसा कहलाता है। मस्जिद में जहाँ इमाम साहब इमामत करेंगे फ्री में बच्चों को पढ़ा लो, कोई तनख्वाह नहीं, वही तनख्वाह में बच्चे फ्री में पढ़ लेंगे। ये मसला है हज़रत, तनख्वाह 7,000 8,000 9,000 10,000, उसी तनख्वाह में पूरे मोहल्ले के बच्चे को पढ़ा लो। 100 बच्चा हो, 150 बच्चा हो, 50 बच्चा हो। ये टॉपिक नहीं होती कि हर बच्चे में 200 रुपये उसका बाप जाके दे दे एक्स्ट्रा ताकि महीने का 20-30,000 रुपये हो जाए इमाम का। ये टॉपिक नहीं होगी। पर इंग्लिश मीडियम में अगर भर्ती कर देना तो 5-5 हज़ार का महीना इंटेक से खाली कर देगा, है ना? जरा मिजाज बनाओ, आज तकरीर सुन लो मियाँ, अगर इजाजत मिल जाए इंशाअल्लाह। मैं सुना कर जाना चाहता हूँ आपको, 1 घंटे का मामला मेरा है, दुनिया से जाने का नहीं, आपके इलाके से जाने का। वो तो अल्लाह को मालूम है कब नहीं छीनी जाएगी और कब तब मैं रहूंगा, ये अल्लाह की मर्जी मशीयत इलाही है। इसकी भी गारंटी नहीं दे सकता कि तकरीर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, 1 लफ्ज़ में मौत हो जाए। भरोसा है कि नहीं आपको? मरने पे भरोसा है, यही तो वो चीज़ है जिसका इनकार नहीं कर सकता, वरना किसका किसका भरोसा आप लोग तोड़ दीजिएगा कुछ नहीं। सबको भरोसा है, कभी ना कभी आ ही जाएगी। हाँ तो मैं जिस तरह आपको लेकर जाना चाहता हूँ, इधर से सुनिएगा, दिमाग हाजिर है। हर घर में मोबाइल है, वहाँ बच्चा पढ़ा 2 घंटा, वहाँ सीख रहा है अली बा तासा यसर कुरान पारा, कुरान शरीफ की तिलावत करके आने सलाम कलाम सीख रहा है। अब बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, 2.5 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा बच्ची।
अब आई दौड़ते हुए मदरसे से छुट्टी हो गई अम्मी के पास, अम्मी खाना बना रही, हाथ में बड़ा मोबाइल है, साइड में से रख दिए, उसमें सीरियल चालू है, कोई भोजपुरी गाना देख रही है, कोई फिल्म देख रही है। अब बच्चा आया दौड़ता हुआ, नाश्ता खाना मांगा उसे, रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब बच्चे को चुप कराने के चक्कर में बउआ तुम भी देख लो, हम देख रहे तुम भी देखो, यानी माँ भी भोजपुरी गाने देखे, बेटियों को दिखाए, अपने बेटों को दिखाए। जरा जहन करीब रख के सुनना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। आज जो बेपर्दगी का आलम है ना, वो एक बाप ने पैदा किया, एक भाई ने पैदा किया, एक शौहर ने पैदा किया। किसी की बहन बेटी खुद बेपर्दा नहीं होती, जिम्मेदार मर्द करते हैं बेपर्दा। ये आपके हालात ने बेपर्दा किया है। क्या आपके घर में टेलीविजन नहीं है? क्या आपके घर में टीवी नहीं है? हमारे इलाके में मामला क्या है मालूम है? टीवी चल रही है, कुछ औरतें बैठी भी है, सब पर दुपट्टा नहीं है, ददेरा ममेरा फुफेरा चचेरा सारा जवान भाई बैठा हुआ है, भाइयों के सामने सर पर दुपट्टा नहीं, टीवी पे निगाह है। 1 महीना 2 महीने के बाद खबर मिली फुफेरे भाई ने फला बहन को दिक्कत है। सुने मेरी बात के नहीं कि कौन सी गई बात सुने आप लोग? हाँ, 1 महीना आया, सीरियल देखा, फुफेरा भाई मेरी बहन मेरी बहन, नजर से नजर मिली, बाप ने ध्यान दिया, न माने ध्यान दी। 6 महीने के बाद लेके लफू चक्कर, मौलाना साहब हादसा हो गया। क्या हुआ? ऐसा किया तो तूने, जबकि बाप से भी पर्दे का हुक्म है। सुनोगे तकरीर? हक है, सुनोगे? हाथों को उठाओ या रसूलुल्लाह। और सुनना, हर बाप अभी से कंट्रोल हो जाए, हर भाई अभी से कंट्रोल हो जाए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपकी बेटी आपके सामने बेपर्दा आए ना, एक बार सामने बुलाकर कहना, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, आज तेरी जरूरत हो गई, सर पे दुपट्टा नहीं, मेरे सामने आ गई, अब आइंदा आई तो तेरी खैरियत नहीं है। अल्लाह की कसम, बाप एक बार तलकीन करेगा, बेटी जन्नती बन जाएगी, घर वालों को जन्नती बनाएगी। अगर भाई पलट कर जाए, बात से कहे भाई आज तू बेपर्दा आई है, अगर आइंदा बेपर्दा मेरे सामने आई, सर पे दुपट्टा ना हुआ तो तेरी खैरियत नहीं, ये तेरी बहन जन्नती हो जाएगी, तलकीन कर तू जन्नती हो जाएगा। अच्छा, पर्दा किसे कहते हैं? पर्दे का हुक्म मैं तुझे बताता हूँ। पर्दा तो बाप से भी आपको करना चाहिए बेटियों को। नबी की बेटी है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मामला क्या है सुनिएगा। नबी पाक जंगे बदर से लौटे, सहाबी इमरान साथ है, आका करीम ने कहा इमरान चलो पहले बेटी से मुलाकात करते हैं। सहाबी कहते हैं सत्ता या रसूलल्लाह, फिदा का अभी व उम्मी या रसूलल्लाह, माँ बाप मेरे आपके कदमों पे कुर्बान। चलिए, आका चलते 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 घर तक पहुंचे हैं, दस्तक दिया, दरवाजे पर अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा मैं तेरा बाबा जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। अंदर से आवाज आती है, अब्बू आज आपकी बेटी आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। मेरे अब्बू बताइए आपके साथ कौन है? कहा सहाबी इमरान है। अब्बू अब तो और नहीं खोल सकती। बेटी फातिमा क्या वजह है? अब्बू नहीं खोल सकती। बेटी फातिमा दरवाजा खोलिए, अंदर चली जाइए, मैं अकेले आऊंगा, बाद में साहबी आएंगे। ठीक है अब्बू जान, दरवाजा खोलती है, गोशे में जाकर बैठ जाती है। आका करीम अंदर दाखिल होते क्या देखते हैं? बेटी फातिमा गोशे में बैठ कर रो रही है, ज़ारों कतार आंखों से ज़ारों कतार आंसू के कतरे गिर रहे हैं। आका ने फरमाया बेटी फातिमा रोने की वजह क्या है? बेटी फरमाती है मेरे पापा जान मैं जानती हूँ आपका हुक्म होगा, जन्नत से जोड़े आएंगे, आप मालिक के कुल है, पास कुछ रखने लगी, वो जहाँ की नेमतें हैं आपके खाली हाथ में। ऐ पापा जान आपका हुक्म होगा, सोने का पहाड़ कदमों में होगा, जन्नत से जोड़े आएंगे। ऐ पापा आज आपकी बेटी आपके लिए दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसकी वजह यह है पापा जान कि आज आपकी बेटी के पास सर ढांपने के लिए इतने कपड़े नहीं थे कि आपके सामने सर ढांप कर आ सके। जरा तुम पता नबी की बेटी है, सर पे रखने को कपड़े नहीं तो बाप के सामने नहीं आ रही। आज तेरी बेटियों का क्या हाल है? टीवी ऑन किए रहती है, बाप के सामने बेपर्दा है, बड़े भाई के सामने बेपर्दा है, चचेरा भाई बेपर्दा बैठी है, फूफे का बेटा बेपर्दा बैठी है, बगल का रिश्तेदार बेपर्दा बैठी है। बता तुमने समाज को गंदा किया कि नहीं? इस्लाम को बदनाम किया कि नहीं? शरीयत को मजबूर किया कि नहीं? अपने घर को बेदीन किया कि नहीं? बेटियों को बेपर्दा किया कि नहीं? बेटियों के बाप बहनों के भाई कान खोल कर सुन, आज जलने से जाना तो सबसे बड़ा पैगाम बेटियों को बहनों को सर पे दुपट्टा रखने का देना, बिना दुपट्टा देखना कबूल न करना। आका ने
نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیری ادا کو سزا، تیرا بابا تیری ادا سے خوش ہو گیا، آج اس سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تیری ادا جو پردے والی ہے نا، اگر میری امت کی بیٹیاں ایسا پردہ کرنے لگے گی، آج اس سے وعدہ کرتا ہوں اس گھر کے تمام مرد کو دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، آخرت میں جنت کے حوالے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام، پیغام رسول کانفرنس، علماء اہل سنت۔ ذرا بات سمجھو کہ بے پردہ کس نے کیا؟ کوئی غیر آ کر تیری بیٹیوں کا دوپٹہ نہیں اتارتا، کوئی غیر آ کر تیری بیٹیوں کو عزت کو مجبور نہیں کرتا، ہم نے اپنے گھر سے بنانا شروع کیا ہے۔ اپنے مزاج میں وقار پیدا کیجئے، اپنے معیار کو بلند رکھیے، جس طرح 313 کا معاملہ تھا نا، آج بھی ہمارا اور آپ کا ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ وہ زندہ تھے، زندگی گزار رہے تھے، وہی ایمانی جذبہ اپنے اندر لا کر دیکھو، کل بھی قدم ہمارا عرش معلیٰ پر تھا، آج بھی رہے گا، اور قیامت تک کامیابی قدم چومتی رہے گی۔ لاجواب، لاجواب حضرت، بہت اچھی۔ آگے بیان ہو گیا ایک حدیث پاک کا ٹکڑا اور میں نے پیش کیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اچھا اس نعرے کو لے کے بھی بڑی لڑائی ہوئی، وطن بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ میں نے ایک جلسے میں کہا تھا یہ نعرہ کسی اور کا نہیں، میرے آقا کریم کا۔ سبحان اللہ، ارے بولو یار، کتاب گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ نعرہ میرے آقا کا۔ توجہ کریں، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیواؤں ہے نا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کی عزت کھیلا جاتا تھا، عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس صدی میں 1450 سال پہلے جب آقا کریم نے قدم رکھا نا، تب فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اے بیٹیوں، اے شہزادیوں، مت گھبراؤ، اب تمہاری عزت تمہیں ملے گی، تمہارا وقار تمہیں ملے گا، اور تمہیں بچایا بھی جائے گا، تمہیں پڑھایا بھی جائے گا۔ یہ نعرہ میرے آقا کریم نے پڑھایا بھی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مکے سے 1450 سال پہلے یہ آقا نے شروع کر دیا۔ اچھا بیٹیوں کے بارے میں خلاصہ بھی کر دیا آقا نے کہ بیٹیاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 3 بیٹیوں کا مالک، کیا مجھے جنت ملے گی؟ آقا نے مسکرایا، کہا اچھی پرورش کرنا، اچھے گھر میں نکاح کرنا۔ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی نکاح کا مسئلہ آ گیا تو بتا دیتے ہیں، وہاں سب دیکھیے گا اچھا کاروباری آدمی ہے، بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیے، لڑکی جاب ہو، سرکاری نوکری ہو، ہے نا، اچھے سے سرکاری نوکری والا ہو، کھیت کھلیان والا ہو۔ ہم نے کہا کہ اور کچھ، بولا نہیں یہ کافی خوش رہ رہی ہے بچی۔ ہم نے کہا تو مال مانگا ہے، کچھ اور مانگو۔ نہیں آپ کیا چاہیے بیٹی، اور کیا چاہیے؟ اچھا جلدی جلدی تھوڑا بھیجا دیا، تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں میں، تھوڑا بھیج دیجیے، جب وہ تھوڑا تیزی میں چل جائے گی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے اس کے حساب سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے بغل سے، ہاں، اور جس لہجے کا خطیب ہم لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ بات مستقل ہو، ایک مزاج ہو۔ میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ جی کھیت کھلیان میں جائے، ہاں دیکھیے یہ تو نقیب صاحب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سوال انہیں سے ہو جاتا ہے نا کہ آپ بتائیے کیا ہے، چھوڑیں گے دلی کو پکڑے گا، یہ لوگ تو نہیں سن رہے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کو یاد ہے آپ بھی یاد ہے۔ تو کھیت کھلیان میں ہم نے کہا کچھ اور مانگو، نہیں اتنا میں خوش رہے گی بیٹی۔ اللہ کی قسم آج آپ غلط رشتہ ڈھونڈتے ہو۔ جانتے ہو سرکاری نوکری والا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر داماد ہوگا نا کبھی بھی شراب پی سکتا ہے، انجینئر اگر تیرا داماد بن جائے تو کبھی بھی شراب پی سکتا ہے، پروفیسر ہو کچھ بھی ہو، سرکاری نوکری والا ہو کبھی بھی شراب پی سکتا ہے۔ ہر لڑکی کے باپ سے میں کہتا ہوں کہ تو ڈاکٹر ڈھونڈ، پر یہ دیکھنا کہ ڈاکٹر نمازی ہے کہ نہیں، انجینئر نمازی ہے کہ نہیں، پروفیسر نمازی ہے کہ نہیں۔ جب انجینئر بھی ہوگا اور نمازی بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا نمازی بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا نمازی بھی ہوگا، سرکاری نوکری والا ہوگا نمازی بھی ہوگا، تیری بیٹی کو دنیا بھی عطا کرے گا، مرنے کے بعد آخرت بھی عطا کرے گا۔ واہ واہ واہ، کیا پیغام ہے، زندہ باد ہوگا۔ نہیں ہر باپ ایسا ڈھونڈتا ہے، داڑھی والوں سے تو ٹینشن ہے،
पर दिक्कत कर लीजिएगा, फरमाते हैं इस्लाम की हिफाजत बगैर दाढ़ी वाले करेंगे ही नहीं। मेरी खरी बात से लोगों को एतराज हो जाता है, मौलाना साहब हम लोग क्या मंगनी में आए? बोले जाहिर सी बात है, जरा हिफाजत कर, दाढ़ी मूछ की और इस्लामी लिबास में तकवा नमाज पढ़, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत बगैर दाढ़ी वाले से, बगैर नमाजियों से। बैठे हुए नमाज सब पूछ लीजिएगा, तहकीक कर लीजिएगा, जिहाद यानी जंग या लड़ाई या इस्लाम के बचाव, इस्लाम के लिए काम करना, ये बेनमाजियों से नहीं होने वाला, दाढ़ी बनवाने वालों से नहीं होने वाला। ये जब भी होगा तो तकवा शार लोगों से होगा। उलमा की जमात आगे बढ़ेगी, तकवा शार वाली जमात आएगी, पीरों की जमात आएगी। हकीकत जानो तो आलिमों का करम तेरे ऊपर दुनिया में भी रहेगा, मरने के बाद आखिरत में भी। जिंदाबाद। जहन करीब हो, मैं कह ये रहा था कि कहा कि 3 बेटियां हैं, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? हुजूर ने मुस्कुराया, कहा तू जन्नत में जाएगा, अच्छी परवरिश करना, अच्छे घर में निकाह। अच्छे घर से मुराद क्या है? माल वाला नहीं, अमाल वाला। माल वाला नहीं भाई, अमाल वाला। माल चाहे जितना हो छोड़ के जाना, अमाल थोड़ा भी होगा तो लेके जाना। बात समझ में आ रही है? माल चाहे जितना हो छोड़ के जाना, अमाल थोड़ा भी होगा तो लेके जाना। अमाल वाला देखना है ना, अच्छी परवरिश करो, अच्छे घर में निकाह करो। 3 बेटियों की सदके में अल्लाह आपको जन्नत अता कर देगा। एक साहबी आप खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 बेटियां, क्या मुझे जन्नत मिलेगी? आका ने कहा हाँ, आप भी अच्छी परवरिश करो, अच्छे घर में निकाह करो, 1-2 बेटी के सदके में अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा। एक साहबी आप खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह 1 बेटी है, मुझे जन्नत मिलेगी? आका ने कहा हाँ, आपको भी मिलेगी, अच्छी परवरिश करो, अच्छे घर में निकाह करो, 1 बेटी के सदके में अल्लाह जन्नत अता करेगा। एक साहबी आंखों में आंसू लेकर खड़े हो गए, आंखों में आंसू रो कर कहते या रसूल अल्लाह आपका फैसला लाजवाब, आपकी बातें पत्थर की लकीर, आपका कहना लाजवाब, आपकी बातें लाजवाब। या रसूल अल्लाह आपने कहा 3 बेटियों वाला जन्नती, 2 बेटियों वाला जन्नती, 1 बेटी वाला जन्नती, अल्लाह ने बेटी नहीं दी, क्या मुझे जन्नत नहीं मिलेगी? आका का जुमला सुनो, ईमान ताजा करो। आका फरमाते हैं ऐसा नहीं है जिनके पास 3 बेटियां वो जन्नती, जिनके पास 2 बेटियां वो भी जन्नती, जिनके पास 1 बेटी वो भी जन्नती। अगर अल्लाह ने बेटी नहीं दी है, समाज की बेटियों को, गाँव की बेटियों को, पड़ोस की बेटियों को, अपने भाइयों की बेटियों को अपनी बेटी समझ ले, उसका ख्याल रख ले, उसका निकाह करवा दे, उस ख्याल के सदके में अल्लाह तुझे जो जन्नत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, कानून शरीयत, पैगाम रसूल कानून, सरजमीने झोला साई शहर कटक के बाप से तो इतना लंबी मांग कर देते, इतनी लंबी मांग कि स्कॉर्पियो 2 बेटा डॉक्टर है मेरा, इंजीनियर है, आपको 2-4 गाड़ियां देनी पड़ेंगी, एक आप महल दे दीजिए, कलकत्ता में 2-4 फ्लैट दे दीजिए। ऐसा लगता है कि कमा के रखा है इसे। बचाए, ये क्या माहौल बर्पा कर दिया हमने। हजरत हमारे इलाके में तो यह हाल है, बल्कि कल आपका इलाका पढ़ा लिखा, एक निकाह पढ़ाने गए थे, सुनिएगा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और गौसे आजम के निस्बत से सजाया आप लोगों ने। अल्लाह गौसे आजम के सदक़े से आपको भरपूर माला माल फरमाए। अब जरा करें, ये सुनिए, लड़का है 21 से 22 साल, निकाह पढ़ने को आया है, निकाह पढ़ने के लिए आया। आपके यहाँ डीजे में जाकर चाहते हैं लोग बराती लेके, गाना वाना बजा के अपना ढोल ताशा बाजा लेकर, अल्लाह माफ। हाँ, नहीं जाते तो अच्छी बात है। हमारे इलाके में बड़ा गंदा माहौल, अल्लाह बचाए, इतना गंदा माहौल जो बिहार के लोग समझ रहे होंगे, बड़ा गंदा माहौल है। समझा मैं अगर निकाह ना पढ़ाऊंगा तो दूसरा मूल्य पहुंच जाएगा 500 रुपए, कभी तो कभी तो कभी तो उसके साथ क्या हुआ, मेरा पढ़ा दिया काम कर, मैं इनकार करूँ कोई और बोल गया, कहने का मतलब समझिएगा, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। इंशाअल्लाह बड़ी तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह, अल्लाह और चेहरे में नूरानियत अता फरमाए। या आमीन। हाँ, ज़हन करिए और आपकी मुस्कुराहट यकीन जानिए मेरे सीने में ताकत देने का काम करती है। आपके लबों के खूबसूरत पगडंडियों पर अपनी किताबों के घोड़े को दौड़ाने की साजत हासिल कर रहा हूँ। जहन आपका हाजिर हो और मेरी गुफ्तगू आप समाप्त कर लीजिए। अल्लाह का बेपनाह एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ने आपको इस महफिल सुनने के लिए अब तक जिंदा रखा। अब इसके बाद के लिए भी दुआ कर लीजिए और महफिल सुने। हाँ सुने, कहना क्या चाह रहा था, तो मांग चांग करना, वो चला निकाह पढ़ने के लिए, अब मुझे बुला लिया मौलाना साहब, आपको ईशा के बाद आ जाना है निकाह पढ़ाना।
میں پہنچ گیا 9:30 بجے تک, نماز پڑھا کے فارغ ہو گیا, پہنچ گیا. باراتی آ گئی تھی 4 گھنٹہ پہلے, یعنی 9 بجے 9:30 بجے تو 2.5-3 گھنٹہ پہلے. وہ ہوتا ہے نا آپ کو کیا تو شراب کھانا ہے, وہاں شراب بند ہے بہار میں, شراب الاؤ نہیں, بند کیا ہے, وائن شاپ وغیرہ سب بند, پی نہیں پاتے. یہ لوگ بلیک میں خرید کے پورے بہار والے ہنگامہ کیے رہتے ہیں, یہ مسئلہ تھا. تو ہوتا کیا کہ پسی خانہ میں تاڑ سے تاڑی وغیرہ ہوتا تھا نا, وہ پیتے وہاں کے, تو پوری باراتی میں تاڑی پینے بیٹھ گئے, اور ڈی جے بج رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, بجا دیا. باراتی آئی, اب ہم اونگ رہے تھے بیٹھے بیٹھے, کہا وہاں سے نکاح پڑھائی, میں کہا ضرورت پڑھائی اسلام کے ہم آئے. تو 12 بجے سے نکاح پڑھانے اٹھے نا, چچا 60 سال کے کھڑے ہو گئے, 65 سال. مولانا صاحب رک جائیے, جلالی مت, ہاں یہ جلالی مت. نے کہا سبحان اللہ, آپ محفل میں ہیں, اب تک جو 3 گھنٹے سے ہو رہا تھا وہ کون سا وقت تھا؟ ہاں وہ جمالی وقت, کوئی اور وقت تھا. ہاں مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا رکو ابھی آگے آگے ہوتا ہے, کیونکہ مجھے انداز سے ادھر گیا تو مسئلہ ہوگا. اور وہ میں نے اس علاقے کا ریکارڈ بنا دیا. کئی لوگوں نے تو دل سے ہی چاہنے لگے ہمیں, اور کئی لوگوں کے نظر میں ہم اٹکنے لگے. وجہ یہ ہے کہ جنہیں سب چیزوں کی لت ہے وہ تو برا مانیں گے. ہم سمجھ گئے تھے یہ جو معاملہ ہے برا بھی یہی ہے, ماحول یہ ہے, ماحول ہی ایسا لگ رہا تھا. ہم نے کہا کہ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے. اب کلمہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں, پڑھائیں, پڑھو اعوذ باللہ, اور پڑھ نہیں پاتا. ہم اس بدبو آئی, ہم نے کہا کہ سنو, نکاح کلمے والے تھے, وداؤٹ کلمے والے پر نکاح حرام ہے. اقرار باللسان, تصدیق بالقلب کا جاننا ضروری ہے, تب جا کر نکاح ہوگا, ورنہ اس انسان کا نکاح نہیں ہوگا. اب تیرے بیٹے کو کلمہ نہیں آتا, پڑھانے پر نہیں پڑھ پا رہا ہے, چلا ہے نکاح پڑھانے کے لیے. جو نکاح پڑھائے گا اس کا بھی نکاح گیا. مولانا پڑھا تو ہم نے تو جلالی وقت بتا رہا تھا, نکاح پڑھانے کو کہہ رہا ہے. نہ بالکل نہیں پڑھائیں گے کیونکہ کلمہ نہیں آتا. حال یہ دیکھو 21 سال کا جوان ہے, آپ تاریخ نہیں یاد کرو گے برباد ہو جاؤ گے, کلمہ نہیں یاد کرو گے برباد ہو جاؤ گے. ذہن قریب کر کے سننا, بتانا کیا چاہتا ہوں. میں نے کہا میاں میرے بیٹے کو کلمہ یاد نہیں ہے, سچ سچ بتا موٹر سائیکل لیا کیا؟ ہاں مولانا وہ اپاچی گاڑی دیا ہے, اور کیا لے 2 لاکھ روپے مانگے ہیں, اور کچھ مانگا, ہاں بڑا چیز دیا ہے. میں نے کہا سر وہ تیرا اعمال ہوگا, حشر میں حساب لینا, پر تیرے بیٹے کو کلمہ یاد نہیں, حشر میں تو بھی پکڑا جائے گا. جب تک بیٹے کو کلمہ نہیں آئے گا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. مولانا کہنا کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جب توبہ کرا, کمرے میں لے کر جا, بعد فجر اس کا نکاح ہوگا. جب تک اسے کلمہ بھی یاد ہو, اور باقی کا احترام کرا. شراب پیا ہے کہ تاڑی پیا ہے, ان کی بدبو ظاہر ہو, اسے کھا کر سنا کر, جب تک یہ پاک ستھرا نہ ہوگا نبی کی سنت ادا نہیں ہونے دیں گے. جب تک بیٹھا رہا فجر نہ نکاح ہونے دیا, نہ کسی کو بلانے دیا. اللہ کی قسم فجر کی نماز پڑھایا, دعا کو بلایا, کل کو بلایا, نکاح کروایا, نکاح کو بلایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اصلاح معاشرہ. کلمہ یاد نہیں, جواب کو نکاح پڑھنے مت جانا, یاد کرو. بند کمرے میں کھڑے ہو جانا اور سوچنا میں ٹی وی میں کچھ مانگ رہا ہوں, کلمے کے قابل ہوں کہ نہیں. آئینے میں کھڑا ہونا اور اتنا دیکھنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اگر آئے تو نکاح کرنے جانا, ورنہ باپ سے کہنا مولوی بلاؤ کلمہ یاد کرا دو, ہم جا کر نکاح کریں گے. یہ میرے باپ کی سنت نہیں, رسول پاک کی سنت ہے. میاں آپ نے سنت کو کھلواڑ بنایا ہے, آپ نے نکاح کا مذاق بنایا ہے, آپ نے نکاح کو برباد کیا ہے. آج نکاح کے بعد بربادی تیرے گھر میں, خوشحالی نظر نہیں آتی, تنگی ہی تنگی نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ کاروبار نہیں چل رہا, رشتے میں تنگی ہے. آقا فرماتے ہیں نکاح کیے ہو, آقا میرا پیٹ نہیں سمجھتا, نکاح کر لے اس کو کون سنبھالے گا. آقا فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ, ایسا دوبارہ مت کہنا, ایسا کبھی مت کہنا. نکاح کرنے سے برکت نازل ہوتی ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. جیسے کسی لڑکی کا قدم تیری زندگی میں پڑے گا, وہ تیرے مقدر سے نہیں, اس نے مقدر سے چلے گا تیری زندگی. کیا پیغام؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سنت مصطفیٰ, پیغام رسول کانفرنس, حبیبیہ قادریہ کمیٹی, سرزمین جھولا سائی.
ولا بالسراج. یہ تقریر ہو میاں تقریر ہو. دیکھو جبرن کوئی بھی حرام ہے. میرا اپنا معمول ہے, میں جلسے والوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اجازت ہے کہ نہیں اجازت ہے. ہاتھ تو اٹھائے یا رسول اللہ, اور آواز بلند ہو جائے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. قریب ہو آپ کا. اب آپ سنیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ بے شک میں سخت عذاب والا ہے نا. اگر اللہ دولت دے, شہرت دے, عزت دے, زمین دے, جائیداد دے, پراپرٹی دے, لیکن شکر گزار بنو, لازیدنکم بڑھا کر دیں گے, ولئن کفرتم ناشکری کرتے رہے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. حضرت اب عذاب الہی سنیے کیا کیا کیا. یہ لوگ سمجھتے ہوں گے عذاب الہی یہ ہے کہ قبر میں اتارے جائیں, بڑکا بڑکا سانپ ڈسے گا تو عذاب ہے, ہاں بچھو آئے گا کاٹے گا تو عذاب ہے. کیا یہ سوچتے ہوں گے کہ جہنم کے آگ میں پھینک دیے جائیں گے اللہ کا عذاب ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ زندگی میں جیتے جی اللہ کا عذاب تیرے ساتھ چل رہا ہے؟ معلوم کیا کرے آپ, یہ خیال کیا کرے آپ. ویسے کی گرمی میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ عذاب الہی کیا ہے میرے ساتھ. مستی میں رہتے ہیں, 10 لاکھ 1 لاکھ چلا ہی گیا, کیا دقت ہے دیا کیوں اللہ, پڑھانے کے لیے گھٹانے کے لیے نہیں. بات سمجھو, اللہ کہتا ہے 1 دو مجھ سے 10 دو, 1 دو 10 10. شاید بات نہیں سمجھے. زکات کا نکالتے ہیں آپ رمضان میں صرف رمضان بات ہو, رمضان ہاں صرف رمضان میں, وہ بھی مول بھی نہیں پہنچے تو آپ لوگ کھا لیجیے. مسئلہ یہ بھی ہے. دیکھیے میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہر دولت سے جو دولت مند آدمی, کلکتے کا ایک واقعہ ہے وہ مارکیٹ کا, آپ لوگ جاتے ہو ہمیشہ معلوم ہو, ہر مارکیٹ جو کولکاتہ میں مارکیٹ ہے اس میں ایک مرتبہ آگ لگی. ایک چچا ہے ٹاپسیا کے, ان سے میری بات ہوئی تھی جلسے میں, ان کی بھی دکان کپڑے کی تھی, سب کی دکان جل گئی. اب چچا بھی آ رہے ہیں مسکراتے ہوتے, ان کو ٹینشن ہی نہیں تھی, جبکہ پورے مارکیٹ والوں کو ٹینشن تھا کہ میری دکان جل گئی, اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں. چلے آ رہے ہیں مسکرا کے. لوگوں نے پوچھا چچا سب کی دکانیں جل گئی ہیں اور آپ مسکرا کر آ رہے ہو, آپ کی بھی دکان جل گئی ہے. کہا ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. میڈیا والے سامنے کھڑے, کیوں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا نا. کہا کیوں, چلو دیکھ لو, چلو دیکھ لو. گئے لوگ دیکھنے کے لیے, سیٹر اٹھایا تو سیٹر تو کالا کالا تھا ہی, مگر اندر کپڑے کا ایک دھاگا نہیں جلا. اب لوگوں نے پوچھا, اتنے بھرپور اعتماد کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ آپ نے کہا کہ جل ہی نہیں سکتا, وجہ کیا ہے؟ جواب دیا چچا جان نے, کہا سنو یہ میری بات نہیں, میرے خاندان والوں کی بات نہیں, یہ میرے آقا کریم کی بات ہے. آقا فرماتے ہیں اپنی دولت سے زکات نکالو, دولت کی ستھرائی ہوتی ہے, پاکی ہوتی ہے, ناپاکی دولت سے دور ہوتی ہے, دولت کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ بزرگ آدمی صبح سے شام تک دکانداری کرتا ہے, مال کی قیمت الگ کرتا ہے, منافع الگ کرتا ہے, منافع سے 2.5% نکالتا ہوں, اپنے جیب میں رکھتا ہوں روزانہ, اور راستے میں چلتا ہوں, پیدل گھر تک جاتا ہوں, راستے میں کوئی مسکین مل جائے, لمڑا لولا مل جائے, اندھا بہرا مل جائے, وہ 2.5% نکال کر اسے دے دیتا ہوں. مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں, نبی کے قول پہ بھروسہ ہے. آقا نے جب کہہ دیا جب زکات ادا ہو جائے اس دولت کو قیامت تک کوئی برباد نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے اپنے بھروسے نہیں, اپنے آقا کے بھروسے. جناب کیا پیغام ہے, زندہ باد زندہ باد. یہ ہے نکالنا چاہتے مصطفیٰ. اچھا ایک بات اور بتایا, پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہے جی, تو مصطفیٰ کا پیغام حوالے کریں پورا مجمع ایک مرتبہ اور کہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بات بتائیے گا, رمضان میں زکات آپ نکالتے ہیں کیونکہ مال کی ستھرائی ہے, پھر تو اگلے مہینہ کماتے ہیں نا. اب مدرسے والوں کی لائن رہتی ہے, لمبی لائن, جگہ کاٹو 2000 3000 5000 10000. بڑی بات کیا کہ مدرسے والے معاف کیجیے گا, میں مدرسے کا مخالف نہیں ہوں, میں بھی کھایا پیا پلا بڑا حرام خوری نہیں کروں گا. بڑے غور سے اور مسئلے کی بات بتا رہا ہوں. مدرسے میں بات نہ دیجیے گا, مدرسہ تیری زکات کا محتاج ہے, مہمان رسول ہے. کس کے مہمان ہیں, کس کے مہمان ہیں, تیری زکات کھائیں گے. سوچ اونچی کرو یار, سوچ اونچی کرو. میں نہیں کہتا کہ لگ نہیں سکتا اس کو, لگا سکتا, پر تیری سوچ کو کیا دماغ کھا دے.
تو اپنی زکات کی رقم مہمان رسول کو دینا چاہتے ہیں. ارے زکات کی رقم کا حقدار مہمان رسول نہیں, کیونکہ اس سے بڑا دولت دنیا میں کوئی نہیں. اگر زکات کی رقم دینی ہے نا, اپنے بھائیوں کو دے جو غربتی میں جی رہی, اپنے بھائیوں کو دے جو غربتی میں جی رہا, اپنے پڑوسی کو دے جس کو ضرورت ہے, اپنے علاقے میں مجبور بیٹیوں کی شادیاں کرنا اپنی زکات کی رقم سے, وہ اس کے حقدار ہے. اللہ کی قسم ایسا کر کے دے, دولت کی یاد کام آئے گی مرنے کے بعد. بہت اچھا. ہمارے رسول کی زکات کی محتاج ہے ایک دم نہیں. یہ سوچ آپ کیوں رکھتے ہو کہ ہم زکات بھی دیں گے؟ کیوں نہیں عید کے بعد چلے ملتے ہو مہمان رسول سے اور کہتے ہو مدرسے میں مولانا صاحب ہم خرچی کر رہے ہیں, بتاؤ زکات کی رقم سے مہمان رسول کو بھی کھلاؤ. یہ زکات چھوڑ کر اللہ کی قسم جس طریقے سے مسجد کو پاک رکھتے ہو نا, صدقات و خیرات اور زکات سے اللہ کی توفیق دے نا, مدرسے کو بھی پاک و صاف کرو. زکات خیرات سے, زکات خیرات غریبوں مسکینوں اور مفلسوں کو عطا کرو, اور مہمان رسول کی خدمت اپنی نیک کمائی سے کر کے بتاؤ. اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے اپنی کمائی تیرے نام دیتے ہیں اور مصطفیٰ کی رضا. بہت اچھا, بہت اچھا پیغام. زندہ باد. آخری پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے کہ آپ نے عذاب کا سمجھا کیا ہے. ہاں 9:30 بجے, اور اب کانٹا یہاں وہاں نہیں ہونے والا کیونکہ ہم بڑے پابند لوگ ہیں وقت کے. اکثر دیکھیے کبھی حرمتی یہ ہوتی ہے مولانا صاحب سے, ہم سے بھی ہو جاتی ہے کبھی, ہمارے پیچھے بڑے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں نا, خطابت کا جو رنگ چڑھ گیا, مزاج مل گیا, نام نمود مل گیا, اپنے آپ کو کھلے نہیں سمجھتے کہ ہم ہی پڑھ کے مولانا پڑھ کے خطیب ہیں, جبکہ ہم لوگوں کی جوتیاں بھی سیدھے کرنے کے قابل نہیں ہوئی. حضرت ایسا ہوتا ہے, ابھی اسٹیج کا معیار جو ہے نا بڑا گڑبڑ چل رہا ہے. ابھی دیکھیے یہ محنت کا یا محنتی آدمی ہے, میں اگر اعلان کا میں تو چلا جاؤں گا, خدمت تو یہ کریں گے, کل کسی کا جنازہ ہوا تو کون پڑھائے گا, اب کے امام صاحب پڑھائیں گے, میں آؤں گا کیا بہار سے؟ نہیں بھائی میں نہیں آنے والا. اس چکر میں مت رہنا, اپنے اماموں کو خوش کرو, اپنے علاقے کے مولویوں کو خوش کرو, اپنے علاقے کے علماء کی خدمت کرو. ہم آئیں گے مہمان بن کر چلے جائیں گے, ایک دن سے جنت نہیں ملے گی. میں بھی عالم, یہ بھی عالم, ہمیشہ خدمت کر کے بتاؤ یا رسول اللہ. عالم چاہے بہار کا ہو, بنگال کا ہو, یوپی کا ہو, جھارکھنڈ کا ہو, افغان کا ہو, ترکستان کا ہو, جیسی اس کی ویسے سارے عالموں کی. بہت اچھا. ایک عالم کی عزت کر کے جنت نہیں مل جائے گی. ہر عالم آپ کے سر کے تاج ہے, آپ کے امام تو اور بڑے تاج ہیں, آپ کے پیر سے بھی بڑے تاج. آپ کہیں گے مولانا کیا کہہ دیے, سچ کہہ رہے ہیں. امام 5 وقت پڑھائے گا کیا؟ پیر صاحب کسی علاقے میں مرید کرنے چلے گئے اور آپ انتقال کر لیں, جنازہ یہی پڑھائے گا. پیر صاحب کو آنے فلائٹ نہیں مل رہی, بس دیر ہے, ٹرین کا ٹکٹ نہیں مل رہا, یہی امام تیرا جنازہ پڑھا. پیدائش سے آخری سفر تک یہ کام آتے ہیں. اللہ کی قسم حفاظت کر کے رکھو. وہ پیغام سنو کہ عذاب الہی کیا ہے, تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. نہیں وہ تو جمراتی میاں سب لگتے ہیں, گاؤں میں اگر 4 نمازی بنا دیتے نا, جمراتی میاں, جمن میاں, بدھن بابو, یہ سب نام ہوتا ہے بہار میں, سمجھے, منگلو چچا. ہاں بہار میں رہتا تجربہ ہو ہی گیا, منگلو چچا یہ سب نام ہے. اب یہ 4 نمازی اگر بن گئے, اتفاق سے مولوی اگر بنا دے اور اصل میں کہیں چلے جائے, مولانا صاحب اصل میں نہیں آتے, وضو نہیں کرنے آتا, پورا فتویٰ امام کو دے دو, آپ نہیں تھے آئے کہ اچھا نہیں لگتا. امام کا کام ہو سکتا ہے, اب آپ کے لیے ہم اصل کرتے رہے اور دین کی خدمت کون کرے گا. اب عشاء میں غائب رہتے ایسے کیسے ہو آپ. اچھا ایک مسئلہ تو اور بڑا آ گیا تھا حضرت, ٹھنڈی کے موسم میں امام کو اس علاقے سے نکال رہے تھے اور الزام کیا تھا کہ ایک نے ٹارگٹ کر لیا تھا کہ مولوی کو نکال کے رکھے. اب جب ٹارگٹ کر لیا تو الزام بڑے بڑے لگا سکتا ہے. امام کو الزام کیا دے رہا ہے, ٹھنڈی کا موسم تھا, وضو کیے ہوں گے بیچارے, عشاء کے وضو سے ویسے اعظم 18 سال اور 14 سال تک جب نماز پڑھ سکتے ہیں, اور امام ایک دن نہیں پڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے ممکن ہے یہ. اور یہ غلام روز پڑھ سکتے, کیوں نہیں پڑھ سکتے, ضروری ہے پڑھ سکتے. میں 1 سال بھی پڑھ سکتا ہوں اگر چاہوں, مگر اچھا یہ مت سمجھیے گا کہ وہ عشاء میں جو وضو کیا اس کے بعد کبھی وضو نہیں کیا تھا, ایسا بھی مت سمجھیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں وضو کیے ہی نہیں, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا, فجر کے بعد وضو کیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس وسوسے میں مت رہیے گا. آگے آئیے میں کیا سمجھا رہا ہوں. اب اس نے کہا کہ مولانا کا پیر سوکھا ہوا تھا, وہ وضو کیے بغیر نماز پڑھا دی. اب کہہ گئے چلو بیٹھاتے ہیں, بیٹھی کہا کیسے دے گا,
कहा हम नमाज पढ़ा रहे थे, पैर मेरा पूरा सूखा हुआ था, बताइए ठंडी के मौसम में। हमने कहा बेटा तू नमाज पढ़ने आता है, पैर झाड़ने आता है? इमाम का पैर नहीं कर रहा है, तू नियत ना दो पैर दूसरे का देख रहा है। मैंने कहा तू इमाम के पीछे नियत क्या किया? नियत यही किया था कि मैं फजर की नमाज पढ़ने आया, 2 रकात नमाज। नारे रिसालत हज़रत अल्लामा अताए हबीब मुजाहिदीन, नारे तकबीर। आग में जलाए जाएंगे, अज़ाब इलाही है। मियां जीते जी अज़ाब इलाही आपके साथ है। जरा गौर करने का मकाम है आपके पास। आप जरा गौर कीजिए, आपको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ सुन ले, बस थोड़ी देर और 5 से 7 मिनट बचा है। अज़ाब इलाही क्या है? तो अभी एक मस्जिद आपके हाथ से गई है, बाबरी कहते हैं, सुना होगा। बची है क्या? बोलिए ना, बड़ा शर्माने चली गई थी, क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं है ना? हमने बहुत दुआ की, अताए हबीब ने भी दुआ की, या अल्लाह बचा ले। नकीब साहब ने भी दुआ की, बड़े बड़े पीरों ने दुआ की। हुज्जाजे किराम मक्का का तवाफ कर रहे हैं ना, तवाफ़े काबा करके कह रहे हैं कि अल्लाह बचा ले, बचा ले। बची नहीं, क्यों नहीं बची? ये हमारे और आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब है। अज़ाब क्या है? और सुने अभी लिस्ट है अज़ाब का मेरे पास, और इन लोगों के देहरी तक पहुंच जाएगा 7 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह। सुने आप अज़ाब इलाही अल्लाह की जानिब से है कि अल्लाह ने अपने घर को छिनवा दिया आपके हाथ से। वो कैसे? हमारे पास गली 1 है, मस्जिद 2 है, गली 1 है, मस्जिद 3 है, गली 1 है, मस्जिद 4 है। अब एक बात बताइए, अल्लाह ने कब कहा कि मस्जिद को तुम्हें जन्नत देंगे, तुम मस्जिद बना दो जन्नती हो जाओ? अल्लाह ने कब कहा तो कट्ठा जमीन देके जन्नती बना दे, तो अपना बीघा बीघा जमीन ला कर जन्नती बना देंगे? अल्लाह ने कभी नहीं कहा। अल्लाह तुझसे तेरी मस्जिद नहीं मांगता है, अल्लाह तुझसे तेरे सजदे मांगता है। सजदे का आपका पता नहीं है, मस्जिदों की कतार है। सजदे का पता नहीं, एक गली में 2 मस्जिद। सजदे का पता नहीं, एक इलाके में 3 मस्जिद। सजदे का पता नहीं, एक इलाके में लंबी लंबी मस्जिदें 4-4 बना दी आपने। मियां मस्जिद से जन्नत नहीं मिलेगी, अगर मस्जिदें वीरान रहेगी, एक करके अल्लाह छिनवा देगा। अल्लाह की कसम, सजदा पढ़ाता जा, अल्लाह मस्जिद बढ़ाता जा। सजदा बढ़ाने की जरूरत है, मस्जिद तो खुद ब खुद बढ़ेगी। और अल्लाह ने बता दिया कि जहां पर सजदे हो जाए कयामत तक वो मस्जिद ही रहती है। सुभान अल्लाह। आज नहीं कल देख लिया जाएगा। ज़हन करीब कीजिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, अज़ाब इलाही से बचिए। आज आपको गुरूर और तकब्बुर होगा, आज आपको जिंदगी जीने का अलग सलीका आपका होगा, मगर इस तकरीर के बाद सलीके को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह का अज़ाब आपके साथ है, आप जरा समझने की कोशिश करो। कोई अरबों का मालिक बन जाए, करोड़ों का मालिक हो जाए, बेटा उसका भी कहना है शराबी है, जुआरी है, कबाड़ी है, बुलाता बाप इधर है, भागता उधर है। करोड़ों रुपए एक तरफ, बेटा का बेशरा होना, शराबी होना, ये बाप पर अल्लाह का अज़ाब है। कोई करोड़ों का मालिक हो, बाप दर बदल की ठोकरें खा रहा है, मेरा बेटा मुझे राजी नहीं रखता, बेटे से खुश नहीं हो, बेटे के पास करोड़ों रुपए है, बाप की नाराजगी अल्लाह का अज़ाब है। और ज़हन करीब करो, कोई करोड़ों का मालिक हो जाए, माँ दर बदल की ठोकरें खा रही है, कहीं घर घर जाकर कहती है मेरा बेटा बीवी को राजी रखता है, मुझे खुश नहीं रखता। यानी बेटे के पास करोड़ों का होना, मगर माँ की नाराजगी, उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब है। और ज़हन करीब करो, मैं समझाना चाहूँ, एक भाई से जमीन की लड़ाई हो रही है, 1 इंच 2 इंच 10 इंच की जमीन है। अब बड़े भाई ने कहा मेरी है, छोटे ने कहा मेरी है। अब बड़े ने केस दिया, फिर छोटे ने केस दिया, केस लौटते लौटते 10 साल बिता दिया। अब मौलाना से कहता मौलाना तावीज बनाइए, मेरे भाई से केस हो रहा है, हम जीत नहीं पा रहे। हमने कहा जमीन कितने की है? कहा 10,000 की जमीन है। खर्च कितना हुआ? अब तक तो 5 लाख खर्च कर दिए, 10 लाख खर्च कर दिए। मियां जमीन 10,000 की, 10 लाख का खर्चा, ये अल्लाह का अज़ाब है तेरे ऊपर। समझता क्यों नहीं है? अब और करीब आओ, कोई करोड़ों का मालिक है, बीवी इसकी हॉस्पिटल महीने में दौड़ रही है, बेटा महीने में दौड़ रहा है, बाप महीने में दौड़ रहा है, करोड़ों रुपए महीने में लाख रुपया खर्च हो रहा है, उसे पड़ता नहीं है, क्योंकि करोड़ों से 1 लाख चला गया तो क्या है, मौलाना बड़ा खर्चा हो रहा है, 1-1 लाख का महीना जा रहा है, पर दे रहा हूँ मियां, दे रहा हूँ नहीं, करोड़ों रुपए तेरे पास है। ये बीमारी देकर अल्लाह ने अपना अज़ाब नाज़िल किया है। अब कहता है मौलाना कहना क्या चाहते हो? सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ,
अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं रखा, दौलत में चैन नहीं रखा, दौलत में करार नहीं रखा। आपको सुकून चाहिए कि दौलत, मैं आपसे पूछता हूँ, अरबों के मालिक से पूछता हूँ, करोड़ों के मालिक से पूछता हूँ, तुम्हें सुकून चाहिए कि दौलत चाहिए? बेकरारी चाहिए कि दौलत चाहिए? चैन चाहिए कि दौलत चाहिए? राहत चाहिए कि दौलत चाहिए? हर बड़े से बड़ा इंसान कहेगा मौलाना दौलत तो अपनी जगह है, दिल को चैन मिल जाए, सुकून की जिंदगी मिल जाए, करार वाली जिंदगी मिल जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने किसको करार समझा, किसमें सुकून तलाशा? आपने कहां पर राहत ढूंढी? जमीन में, दौलत में, बैंक बैलेंस में, अपने बिल्डिंगों में? तो कुरान का पैगाम सुनो, ईमान ताजा करो। अल्लाह फरमाता है दौलत में सुकून नहीं है, बिल्डिंग में सुकून नहीं है, तेरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में सुकून नहीं है। अल्लाह फरमाता है अगर दौलत भी चाहिए, दिल को चैन भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, दिल को सुकून भी चाहिए, सुकून वाली जिंदगी भी चाहिए और बिल्डिंगें भी चाहिए, तो अल्लाह का कुरान कहता है सिर्फ दौलत से नहीं, शोहरत से नहीं, बिल्डिंगों से नहीं, प्रॉपर्टी से नहीं, जायदाद से नहीं, अल्लाह पे जिल्लाही ततमइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, दिल को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, सजदा इलाही से मिलता है। अब अगर दौलतमंद इंसान को सुकून चाहिए, बिल्डिंग वाले को चैन चाहिए, प्रॉपर्टी वाले को करार चाहिए, तो दौलत भी कमा, अल्लाह को सजदे भी कर, बिल्डिंग भी बना, अल्लाह को सजदे भी कर, राहत तुझे मिलेगी दुनिया में भी, मरने के बाद कब्र में भी, और आखिरत में जन्नत अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने में या आपके सुनने में किसी किस्म की गलती नहीं, लजिशें खुताइयाँ हुई हो तो बंदा ऐलानिया तौबा करता है। आप हजरात भी मेरे साथ तौबा कीजिए, क्योंकि आका फरमाते हैं तौबा करने से गुनाह कम होते हैं। तौबा की आदत डाल लो, गुनाहों से पाक व साफ हो जाओगे। हयात में वफा की फिर कभी आना हुआ इंशाअल्लाह 2-3 घंटे की तकरीर होगी तो बात समझ में आपको मुकम्मल आएगी इंशाअल्लाह। तबारक व उम्मीद करता हूँ जितनी बात आपने सुनी है उस पर अमल करेंगे कहिए इंशाअल्लाह। हाथ नहीं उठवाएंगे आपसे, नहीं गिरा ये हाथ उठे हुए बड़े संजीदा कर देते मौलाना। एक जलसे में हाथ उठाया मौलाना साहब मस्जिद पर नहीं ना, एक गाड़ी ईटा देंगे। हमारे मामला ऐसे हुए तो 2 महीने के बाद क्या भाई गाड़ी दे, वहाँ अगले महीना कर चलो 4 महीना बाद गया गाड़ी दे, साल भर हो गया गाड़ी ईटा नहीं। हाथ उठा लिया था मगर एक गाड़ी ईटा उससे नहीं हुआ। तो हाथ ऐसा मत उठाइए, रूहानी हाथ उठाइए, कोई देखे ना देखे अल्लाह। शेर याद आ गया इस बात का डॉक्टर इकबाल का कि तखय्युल देखे डॉक्टर इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, अगर हो जाए यकीन अल्लाह देख रहा, अगर हो जाए यकीन अल्लाह देख रहा। अच्छा तस्बीहात के साथ लोग पढ़ते हैं मालूम 99 मरतबा 101 मरतबा आप लोग पढ़ते होंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुआ 99। ये तस्बीह इकबाल के हाथ में थी, उन्होंने तोड़कर शेर लिखा था। कहा क्या मालूम कि यही सोचकर तोड़ दी तस्बीह इकबाल ने, यही सोचकर तोड़ दी तस्बीह इकबाल ने, क्या उसका नाम गिन के लिए तवज्जो चाहो सुने गौर से शेर सुन, यही सोचकर तोड़ दी तस्बीह इकबाल ने, क्या रब का नाम गिन के लूं जो बेहिसाब देता है, बेहिसाब देता है। कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, अजब चीज है नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला, कोई अदा करके रोया, कोई कज़ा करके रोया, है ना। मेरे साथ तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से पूरी ताकत के साथ कलमे शहादत पढ़िएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरे सजदे में मेरा काबा छुपा होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह दोस्तों के वास्ते तनवीर ही तनवीर है, दुश्मनों के लिए मिसरे तीर है। आपका हुस्ने खिताबत सुन के ये कहना पड़ा, अल्लामा अजीजुर रहमान साहब क़िबला आपसे भी खूबसूरत आपकी तकरीर है। लाजवाब खिताब, हजरत की तकरीर का निचोड़ बता रहा था। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उकबा करके दे, फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उकबा करके दे, सबको अपना करके दे।
کر کے دے، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دے۔ ابھی دائج پر کرسی خطابت پر علامہ عطائے حبیب مجاہدی تشریف فرما ہے، ان کا خطاب ہوگا۔ بس 2-3 شعر کے لیے میں شبیر بھائی کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد تقریر صلاۃ و سلام اور لنگر کھا کے جائے۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، 10 یا 10:10 تک پورا سارا پروگرام ختم ہو جائے گا، سلام پڑھا جائے گا۔ 10:10 کے بعد تک نہیں، ایک مطلب 2-3 شعر شبیر بھائی۔ درود شریف پڑھنے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماشاءاللہ خطابت تو ہوئی ہے، ایک اور محترم خطیب اعظم ہندوستان علامہ عطائے حبیب صاحب اللہ تشریف فرمائیں، ان کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ۔ بلندی پر مقدر کا، بلندی پر مقدر کا، ستارہ ہو تو کیا کہنا، بلندی پر مقدر کا، ستارہ ہو تو کیا کہنا، بلندی پر مقدر کا، ستارہ ہو تو کیا کہنا، بلندی پر مقدر کا، ستارہ ہو تو کیا کہنا، میری آنکھوں میں تیبہ کا، میری آنکھوں میں تیبہ کا نظارہ ہو تو کیا کہنا، میری آنکھوں میں تیبہ کا نظارہ ہو۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، میری زندگی کا مقصد میرے اے خدا یہی ہے۔ کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد میرے اے خدا یہی ہے، میں مروں وہاں پہ جا کر جہاں روضہ نبی ہے۔ ذرا ہاتھ کو اٹھائیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ میری آنکھوں میں تیبہ کا نظارہ ہو تو کیا کہنا، الہی ہمارے غلامان نبی کی موت جب آئے، دیوانے بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، سنیے گا، الہی ہمارے غلامان نبی کی موت جب آئے، ہر نظر میں سب سے گنبد کا، نظر میں سب سے گنبد کا مینارہ ہو تو کیا کہنا، نظر میں سب سے گنبد کا مینارہ ہو تو کیا کہنا۔ تعلیم کے حوالے سے ایک شعر، علماء بیٹھے ہیں، تعلیم کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا ایک شعر۔ کیا شعر ہے؟ سنیے گا۔ میری آنکھوں میں تیبہ کا نظارہ ہو تو کیا کہنا، ہمارے گھر کے بچوں میں ایک بچے کے سینے میں، سنیے گا شعر، سنیے گا، ہمارے گھر کے بچوں میں ایک بچے کے سینے میں، اگر محفوظ قرآن کا، اگر محفوظ قرآن کا سپارہ ہو تو کیا کہنا،
کل کے جو ہمارے حالات ہیں، پیسے آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد سب کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پہلی تو ذہن میں یہ بات آتی ہے گھر چھوڑ کے کیسے الگ ہوئے۔ 10 بچے ہیں نا، ایک بوڑھے ماں باپ 10 بچوں کو پالتے ہیں، مگر 10 بچے مل کے ایک بوڑھے ماں باپ کو صحیح ڈھنگ سے پال نہیں سکتے۔ ہمارے ماں باپ روٹی کھانے کے لیے ترستے ہیں، دوائی کے لیے ترستے ہیں، ہم زمانے کو الٹا کے دکھاتے ہیں اتنا دولت ہمارے پاس ہے۔ دیوانوں، جس کو چاہو راضی کر لو، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ اب شعر سنو، اب میں جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے شعر پڑھا وہ شعر سنو۔ میری آنکھوں میں طیبہ کا نظارہ ہو، تو کیا کہنا، جوانی میں جدا ہو کر کہ جینا بھی کوئی جینا۔ سنیے گا، جوانی میں جدا ہو کر کہ جینا بھی کوئی جینا، بوڑھے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا بیٹا، بوڑھے ماں باپ کا بیٹا سہارا ہو تو کیا کہنا، بوڑھے ماں باپ کا بیٹا سہارا ہو تو کیا کہنا۔ اگر بھائی ایک آخری شعر، ایک بہت بڑی تمنا پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے اتنے سارے علماء یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ موجود سب مجاہد ملت کے درکے پر پڑتا ہے الحمدللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا، وہ شعر کون سا ہے سنیے گا۔ میری آنکھوں میں طیبہ کا، کیا تمنا ہے سنیے گا، مجاہد کے دیوانوں کا بلاوا جب ہو محشر میں، ارے دیوانے بجائیے، مجاہد کے دیوانوں کا بلاوا جب ہو محشر میں، اسی میں کاش اپنا بھی، اسی میں کاش اپنا بھی شمارا ہو تو کیا کہنا، اسی میں کاش اپنا بھی شمارا ہو تو کیا کہنا، میری آنکھوں میں طیبہ کا نظارہ ہو تو کیا۔ مقتا، اس میں ایک لفظ ہے اتارا، جس کا معنی ہے صدقہ۔ کیا ہے؟ صدقہ۔ مقتا پڑھ کے اپنی جگہ ذرا محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ سنیے گا، ایک شعر سنیے گا، میں منگتا ہوں میری جھولی میں اے شمبیل قسم سے، میں منگتا ہوں میری جھولی میں اے شمبیل قسم سے، اگر شبیر شہبر کا، اگر شبیر شہبر کا اتارا ہو تو کیا کہنا، میری آنکھوں میں طیبہ کا نظارہ۔ اللہ، وقت کافی ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں، اوج پر یقیناً نوروز اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ نوروز اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا، پھر بھی ماں سب سے یہ کہتی ہے میرا لال اچھا ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر حضرت علامہ عطائے حلیم صاحب، وقت بہت کم ہے، 2-4 باتیں سن لیجئے، پھر کبھی موقع ملا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، پورا مجمع استقبال کرے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اور ایک بات بتاؤں، دھام نگر کب جانا ہے؟
हाँ 8-9 नवंबर पर कोई कटक में ना रहे, धामनगर चल रहा है। हबीब मिल्लत ने आपको बुलाया है, मुजाहिद मिल्लत का उर्स है। पूरा मजमा आइए अपने हबीब साहब का इस्तेक़बाल हमारे उलमाए कराम एक प्रोग्राम करके आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हज़रत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। बड़े नूर पर जलवा ज़मील एहतराम व लगाए एहतराम और शोरा इल्लाह मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबी व औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मजीदुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आका नामदार गरीबों के गमकार हुजूर सैयदी अवरार व प्यार रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए इश्क व वारफ़तगी के साथ उन्हें पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल बिदाहि सलातन कायमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। और एक मरतबा उसमें बरकत के लिए दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिल तसज्जाले। हज़रात, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अब वक्त नहीं है कि लंबी चौड़ी तकरीर की जाए। मैं सिर्फ एक दर्द भरा पैगाम और मैसेज आपके नाम देकर बहुत कम वक्त में रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात, काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस मजलिस पाक का इनेकाद किया। हज़रात, जलसे जुलूस होते रहते हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है कि साल में एक मरतबा हर महल्ले वालों ने ये रिवाज बना रखा है कि जलसा किया जाए, उलमाए किराम को मदऊ किया जाए। यकीनन ये काबिल बरकत बेहतरीन अमल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे फायदे भी हासिल होते हैं, मगर मेरी लिमिट और महदूद मालूमात में जहां तक मैं समझता हूं कमा हम कहूं जैसे फायदे होने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए इलाकाई उलमाए किराम खुसूसियत के साथ जिम्मेदार अय्यमाए किराम आपके मस्जिद के इमाम हैं, उनसे आप ताल्लुक मजबूत कीजिए। उलमाए रब्बानीन के करीब आप होंगे, जब उलमा के करीब होंगे तब आप दीन को समझ पाएंगे। ये अपना मेरा जाती मशवरा है कि एक स्टेज से इस्लाम का कितना बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, तो आपको दीन कमा कहूं नहीं समझा सकता। इसके लिए इलाकाई उलमा की सख्त जरूरत है। मैं जलसे जुलूस का मुखालिफ नहीं हूं, मगर इस तब्दीली की जरूरत इसलिए है कि हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हम लोग इस वक्त तारीख के
इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही नाजुक तरीन दौर। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, डॉक्टर इकबाल कहते हैं।